یہ جوڑی جو ہے یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئی ہے، اور جدا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات عائد کیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ شوبز کی نگری سے آج کل بہت بری بری خبریں آ رہی ہیں، اور پچھلے 1.5-2 سال سے اگر آپ دیکھیں تو شوبز کی کوئی جوڑی ایسی نہیں ہے جو کہ ٹوٹتے ہوئے دکھائی نہ دے رہی ہو۔ اس سے پہلے عروا اور ان کے شوہر کے بیچ میں بھی جو ناچاکیاں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد فائنلی انہوں نے پھر سے صلح کر لی۔ کافی عرصے تک جو ہے وہ ان کے تعلقات خراب رہے، اور اب فائنلی جناب علی فیروز خان، جن کو ہم اتنا آئیڈلائز کرتے ہیں، جن کی ایکٹنگ کے سب دیوانے ہیں، اور خدا اور محبت سیزن 3، یا آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈرامہ نمبر 3 جو آیا تھا، اس میں انہوں نے سب کے دل جیت لیے تھے اور سب لوگ آئیڈلائز کرتے تھے فیروز خان کو۔ لیکن فیروز خان کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ آتی تھی، جس کے بعد لوگوں کو ہمیشہ یہ شک ہوتا تھا کہ ان کی اپنی مسز علیزے کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ تو فائنلی اب یہ جوڑی جو ہے یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئی ہے، اور جدا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات عائد کیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ خاص طور پہ ان کی مسز نے سوشل میڈیا پر آ کر جو لوگوں کو بتایا ہے، اس کو سننے کے بعد تو دل دہل جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں فیروز خان کی بیوی علیزے کی۔ علیزے کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی شادی، یعنی کہ فیروز کی شادی 2018 میں ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے ہیں، جس میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیز ریویل کی ہے کچھ دن پہلے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی، پچھلے سال بھی ایک ریومر چلی تھی، اور میں نے آپ کو اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ اس جوڑی کے بیچ میں کافی زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بیچ میں تقریباً طلاق جو ہے وہ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت اس کو صرف ایک ریومر کے طور پہ لیا جا رہا تھا، اور فیروز خان بھی اس بات کو جھٹلا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب فائنلی ان کے درمیان 3 ستمبر کو میری اطلاعات کے مطابق طلاق ہو چکی ہے، اور اب ان کا کیس جو ہے وہ کراچی کی شرقی عدالت کے اندر جو ہے وہ جا پہنچا ہے۔ فیملی کورٹ شرقی میں ان کا کیس چل رہا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ کراچی کی جو فیملی کورٹ شرقی ہے، انہوں نے 2 ہفتے کے لیے اس ہیئرنگ کو اب ڈیلے کیا ہے، اور جو فیروز خان ہیں یہ عدالت میں پہنچے، اور انہوں نے ابھی تک لوگوں کو بیان نہیں دیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں دی، لیکن ہم نے اپنے سورسز سے پتہ کروا لیا ہے کہ 3 ستمبر کو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اب جب یہ کورٹ میں گئے تھے تو یہ 2 باتوں کی وجہ سے گئے تھے، کیونکہ طلاق تو ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو نان نفقے کے معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کی کسٹڈی کے معاملات ہوتے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق ہمارا جو ایک کورسپونڈنٹ وہاں پہ تھا جو ہیئرنگ سن رہا تھا، اس نے یہ بتایا کہ فیروز خان نے جج صاحب سے یہ کہا کہ ایک تو اسے اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت دی جائے، کسٹڈی کے حوالے سے بتایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ فیروز خان نے ایک گلا شکوہ کیا، اور اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی ڈیفنس میں ان کے بچوں کا انہوں نے ایڈمیشن کرایا ہوا ہے، اتنی بھاری بھرکم فیسیں وہ اپنے بچوں کی ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی مسز جو علیزے ہیں وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتی۔ جس پہ جو علیزے سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجتی، تو انہوں نے یہ الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب شوہر کے گھر پہ رہتی تھی تو میں ڈیفنس میں رہتی تھی، اور وہاں سے بچوں کو بھیجنا آسان ہوتا تھا، لیکن اب میں گلستان جوہر میں رہتی ہوں، اور وہاں سے ڈیفنس بچوں کو بھیجنا میرے لیے ناممکن ہے، اسی لیے میں بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہی۔ اس کے اوپر جو فیروز خان ہے وہ کافی زیادہ برہم بھی ہوئے، کیونکہ وہ بچوں کی پڑھائی کو لے کر کافی کین ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ علیزے نے کیسے آ کر بتایا اور کیا ریزن ہے ان کے بیچ میں طلاق کی، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو علیزے جو ہیں سوشل میڈیا پر آئیں اور انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ میری جو شادی ہے وہ 4 سال تک رہی، لیکن 4 سال لگاتار الجھنوں کا شکار شادی رہی۔ اس میں انہوں نے جو الزامات عائد کیے فیروز خان کے اوپر، ذرا وہ ملاحظہ فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ فیروز خان ان کے اوپر جسمانی تشدد بھی کرتے تھے اور نفسیاتی تشدد بھی کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں 2022 میں عورت جو ہے آج بھی تھپڑ کھا رہی ہے، مکے کھا رہی ہے، گھوسے کھا رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 4 سال سے میں لگاتار ان کی جسمانی اور نفسیاتی تشدد کو برداشت کرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی ریزن جب ان سے پوچھی گئی کہ ایسا کیوں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بے وفا ہے، مجھ سے بے وفائی کرتا تھا، اور جب میں ان کو پکڑ لیتی تھی، یا جب میں ڈیٹیکٹیو ہوتی ہیں بیویاں، آپ کو پتا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شوہر کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، تو وہ کہتی ہیں کہ نہ صرف میرے شوہر نے میرے ساتھ بے وفائی کی بلکہ مجھے بلیک میلنگ بھی کرتے رہے۔ اب مجھے یہ بات نہیں پتا کہ بلیک میلنگ کس بات پہ، کیونکہ بلیک میلنگ تبھی ہوتی ہے جب سامنے والی پارٹی کی بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے، لیکن وہ یہی کہتی ہیں کہ ذرا ان کو جسمانی نفسیاتی تشدد کے ساتھ ساتھ بلیک میلنگ کا بھی سامنا رہا۔
پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بچوں کی زندگی کی خاطر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیا مجھے ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزار دینی چاہیے یا کہ مجھے الگ ہو جانا چاہیے. پھر وہ کہتی ہیں کہ اس ٹاکسک انسان سے مجھے الگ ہونے کے لیے میں نے پھر یہی سوچا اپنے بچوں کی زندگی کے لیے کہ میں ساری زندگی اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس تشدد زدہ ماحول میں نہ رہیں، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا. اور طلاق کا ذکر انہوں نے سوشل میڈیا پہ نہیں کیا، طلاق کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، کنفرم کر دی ہے. 3 سپٹمبر کو ان کی طلاق ہو چکی ہے. فیروز خان کو اب جناب جی انہوں نے کیا عدالت سے رجوع، اور عدالت نے ان کو اجازت دی کہ اپنے بچوں سے وہ ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد عدالت کے اندر جو ہے جب سماعت ہوئی تو اس کے بعد بچوں کی ملاقات سے ان کو روک دیا گیا. اور روکنے کے بعد جو ہے کراچی کی جو مقامی عدالت ہے، یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فیملی کورٹ شرکی عدالت ہے، اس میں 2 ہفتے کے لیے اس پوری سماعت کو انہوں نے ملتوی کر دیا ہے. اور جیسے جیسے اس میں اپڈیٹس آئیں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ فیروز خان کو بہت زیادہ اس وقت شدید تنقید کا سامنا ہے، اور لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ان کی مسز ایلیزے کے ساتھ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، اداکار فیروز خان نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی سے محبت کریں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی کی محبت میں گرفتار ہوں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے آڈینس کتنی چلاک ہے، کتنی سمجھدار ہے، وہ خود ہی ان کے انسٹاگرام پیجز پہ چلے گئے، اور وہاں جا کے جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو انسٹاگرام پہ فالو نہیں کر رہے اور ان کی جو شادی کی تصاویر ہیں وہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں، تو اس کے بعد لوگوں کو ساری سمجھ آ گئی اور ایک ٹرینڈ بن گیا سوشل میڈیا پہ کہ اداکار فیروز نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے وہ محبت کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں، جس میں کہ فیملی کورٹ شرکی کراچی کے اندر اداکار فیروز خان نے فائنلی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3 سپٹمبر کو ان کی طلاق ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے. انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں بچوں سے ملاقات کی درخواست پہ میری سماعت بھی ہو چکی ہے. اور پھر ان کا کہنا تھا کہ بچوں کا عدالت میں انہوں نے کہا کہ میں خرچ ادا کر رہا ہوں، اسکول میں داخلہ بھی دلوایا، مگر بچوں کی والدہ انہیں اسکول نہیں بھیج رہی. اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بچوں کی جو والدہ ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گلستان جوہر میں رہتی ہیں، اس وجہ سے وہ روزانہ بچوں کو اسکول نہیں لے جا سکتی. اداکار فیروز خان کی جو سابق بہلیاں ہوئیں ایلیزے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہنی ڈپریشن سے گزر رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ 4 سال سے جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا شکار رہی ہیں، اور اب ان کو بریک چاہیے، اور وہ لوگوں کو صرف بتانا چاہتی تھی کہ اب وہ جوڑی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. یہ سننے کے بعد لوگوں کو بہت شدید رنج پہنچا، بہت تکلیف ہوئی، لوگوں نے بہت زیادہ تنقید بھی کی فیروز خان پہ، کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ان کے بیچ میں وقتی طور پہ ناراضگی ہوئی ہے، لیکن بعد میں شاید یہ جوڑی ایک ہو جائے گی، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوا، بلکہ طلاق کی خبروں نے لوگوں کو اور زیادہ غصے میں ڈال دیا ہے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ صرف شوبز کی فیملیز کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ عام فیملیز میں یہ ہو رہا ہے. عدم برداشت ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لو میرجز ہوں یا ارینج میرجز ہوں. اس وقت خلا کے کیسز جو ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جسٹس صاحب نے کہا تھا ایک تو بھاگ کے شادیاں کرنے کا رواج بہت عام ہو رہا ہے، لیکن ارینج میرجز بھی پراپرلی ٹوٹ رہی ہیں، اور جو لو میرجز ہیں وہ بھی پراپرلی ٹوٹ رہی ہیں. تو اس کی ریزن آپ کی سمجھ میں کیا آتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اتنی جلد بازی کیوں آ رہی ہے کہ رشتے بنانے میں بھی اتنی جلد بازی کرتے ہیں اور رشتے توڑنے میں بھی اتنے جلد بازی کرتے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل جو لوگ میرا جسم میری مرضی کی آواز اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ماں باپ جب اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ رخصت کرتے تھے تو وہ اپنی بیٹیوں سے یہ کہتے تھے کہ تمہارا اب یہاں پہ ڈیڈ باڈی ہی آئے گی، تم مر کے ہی یہاں پر آؤ گی، مطلب شوہر کے گھر کو کبھی بھی مت چھوڑنا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل جب سے آئی ٹی کا دور آیا ہے، موبائلز کا دور آیا ہے، تو لڑکی جیسے ہی اپنے سسرال میں کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے اور وہ پیچھے فون کرتی ہے اور ماں باپ کہتے ہیں کہ فوراً چھوڑ کر آ جاؤ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے؟ یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو کسی کی بات نہیں سننی چاہیے اور اپنا گھر اور اپنا رشتہ خراب کر لینا چاہیے؟ یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ٹی کے دور میں جو لڑکے ہیں وہ اس طرح کی بلیک میلنگ اور بے وفائی کرتے ہیں، اسی لیے لڑکیاں برداشت نہیں کر پاتی؟ یا آپ کو اس کا جو تدارک ہے، اس کا جو ایک تو روٹ کاز ہے وہ بتائیں، اور ساتھ میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی آپ کی سجیشن کیا ہے کہ جس سے جو ہے ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی بجائے سدھار پیدا ہو؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے اور شیئر کیجئے، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.